بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں بری طرح شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ کے سینوں میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ اور خون جوش مار رہا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ مردوں کو جنگ میں جوش دلاتی رہیں اور بہادری کے گیت گا کر ان کو غیرت دلاتی رہیں۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی شامل تھی اور طلحہ کی بیوی سلافہ بنت سعد اپنے تینوں بیٹوں اور خامد کے ساتھ لشکر میں شریک تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی عورتیں لشکر میں شامل تھیں۔ جس وقت جنگ شروع ہوئی یہ عورتیں مشرکین مکہ کی صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر گیت گانے لگیں کہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور اگر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تو ہم تمہیں دھتکار دیں گی۔ ان کے ترانے ان کے شوہروں پر جادو کا سا اثر کرتے جس کی وجہ سے وہ بہادری سے لڑتے رہے اور پھر جنگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں کافی سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ فتح کے نشے میں سرشار عورتیں میدان میں رقص کرتی ہوئی آئیں اور شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے لگیں۔ کسی کا پیٹ چاک کر دیا تو کسی کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر ہار بنا کر اپنے گلوں میں پہننے لگیں۔ لیکن سلافہ بنت سعد اپنی سہیلیوں سے الگ بیٹھی انتظار کر رہی تھیں کہ اس کو اپنے خامند اور بیٹے نظر آ جائیں تاکہ وہ بھی باقی عورتوں کی طرح فتح کا جشن منا سکے۔ لیکن کافی انتظار کے بعد وہ میدان جنگ میں جاتی ہیں اور وہاں پڑی لاشوں کو دیکھنے لگتی ہیں۔ اچانک وہ کیا دیکھتی ہیں کہ اس کا خامند خون میں لت پت موت کے منہ میں جا چکا ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے لگتی ہے جن کے نام مصافے، کلاب اور جلاس تھے۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا تو ان کی لاشیں احد کی چٹانوں پر بکھری پڑی ہیں۔ مصافے اور کلاب تو مر چکے تھے لیکن تیسرا بیٹا جلاس آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سلافہ دھاڑتی ہوئی اپنے بیٹے جلاس کے پاس پہنچی، اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور پوچھنے لگی کہ تیرا یہ حال کس نے کیا؟ تو جلاس نے اکھڑتے ہوئے سانس میں مشکل سے بتایا کہ میرا اور میرے باپ اور میرے بھائیوں کو عاصم بن ثابت نے مارا ہے۔ یہ سن کر سلافہ بن سعد نے کہا، قسم لات اور عزا کی، یہ اس وقت کے دو مشہور بت تھے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی کہ جب تک میں عاصم بن ثابت سے بدلہ نہ لے لوں اور اس کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں۔ پھر اس نے اعلان کر دیا کہ جو عاصم بن ثابت کو زندہ پکڑ کر یا اس کا سر لائے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گی۔ یہ اعلان جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا اور مشرکین مکہ کا ہر نوجوان اس کی کوشش کرنے لگا کہ یہ انعام اس کے حصے میں آئے۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینہ منورہ لوٹ آئے اور غزوہ احد کے متعلق آپس میں باتیں کرتے، شہداء کے لیے رحمت کی دعا اور غازیوں کی ہمت اور جرأت کا تذکرہ کرتے اور دوران تذکرہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری پر تعجب کا اظہار کرتے کہ کس طرح حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے ایک ہی گھر کے 4 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ غزوہ احد کو ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک خاص مشن پر روانہ کیا اور ان کا امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ مختصر جماعت ابھی مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر تھی کہ قبیلہ بزیل کو اس کا علم ہو گیا تو انہوں نے صحابہ کرام کی اس جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔
یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے تلواریں نکالیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اے اللہ، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے جسم کی حفاظت کرنا، کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن رکھا تھا کہ سلافہ بنت سعد نے میری کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مان رکھی ہے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پہلے تو قبیلہ بزیل کو یہ علم نہ تھا کہ ان میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلنے پر بڑے خوش ہوئے کہ سلافہ بنت سعد کی طرف سے انعام ملنے والا ہے۔ بنو بزیل کے لوگ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ قریب جا کر دیکھا تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو شہد کی مکھیوں نے گھیر رکھا تھا۔ جو ہی وہ قریب گئے، شہد کی مکھیاں ان پر حملہ آور ہو گئیں۔ بارہا کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں شہد کی مکھیاں چلی جائیں گی اور ہم آ کر اپنا کام کر لیں گے، اور پھر وہ چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور موسلادھار بارش برسنے لگ جاتی ہے، جس سے ہر طرف پانی ہی پانی، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ جب قبیلہ بزیل کے لوگ لاش والی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں لاش کا نام و نشان بھی نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔